حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے محبت کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام سے انہیں خاص لگاؤ تھا، کیونکہ ان کے چہرے پر نبوت کی روشنی جھلکتی تھی اور ان کی طبیعت نہایت نرمی اور حلم سے بھری ہوئی تھی۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا کہ یہ خواب نبوت اور بلندی کی علامت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ حسد کریں گے۔ لیکن ان کے بھائی پہلے ہی ان سے جلتے تھے۔ کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے والد یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو کہیں دور کر دو تاکہ والد کی محبت صرف ہماری ہو جائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ آ کر انہیں لے جائے۔ انہوں نے یہ مشورہ مان لیا۔ اگلے دن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور بہانہ بنا کر انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ شام کو واپس آ کر اپنے والد سے کہا، جھوٹ کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے ان کا کرتا جھوٹے خون سے رنگ کر پیش کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، مگر انہوں نے فرمایا کہ میں خوبصورت صبر اختیار کرتا ہوں اور اللہ ہی سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ دوسری طرف ایک قافلہ گزرا اور انہوں نے کنویں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال لیا۔ انہوں نے آپ کو مصر لے جا کر غلاموں کے بازار میں بیچ دیا۔ وہاں کے بادشاہ کے وزیر عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو نہایت حسین اور با اخلاق تھے۔ زلیخا ان کی حسن و اخلاق سے متاثر ہو گئی
اور چاہا کہ وہ ان کے قریب آئیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے انکار کر دیا اور بھاگ کر دروازے کی طرف گئے۔ زلیخا نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ اتنے میں ان کا شوہر آ گیا۔ معاملہ سامنے آیا تو ایک گواہ نے کہا کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ جب دیکھا گیا تو کرتا واقعی پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے، لیکن شہر میں بات پھیل گئی تو زلیخا نے عورتوں کو دعوت دی تاکہ وہ دیکھیں کہ یوسف کیسے ہیں۔ جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو حیرت سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولیں کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ زلیخا نے کہا کہ یہی وہ ہیں جن پر میں فریفتہ ہوں۔ پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کی۔ کہ اے میرے رب، مجھے قید پسند ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ عورتیں بلاتی ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور وہ قید خانے میں چلے گئے۔ جیل میں 2 قیدی اور تھے۔ جنہوں نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی اور کہا کہ ایک آزاد ہوگا اور بادشاہ کے پاس کام کرے گا، دوسرا سزا پائے گا۔ تعبیر سچ ثابت ہوئی۔ کچھ وقت گزرا تو بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک۔ کسی سے تعبیر نہ بنی تو جیل والا قیدی یاد آیا اور اس نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک نیک بندہ ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ آپ نے خواب کی تعبیر دی کہ 7 سال تک زمین میں خوشحالی رہے گی، لوگ زیادہ ہولا اگائیں گے، پھر 7 سال سخت قحط کے آئیں گے۔
اس لیے ان 7 سالوں میں غلام محفوظ رکھو۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور چاہا کہ یوسف کو فوراً آزاد کر دے، لیکن حضرت یوسف نے کہا کہ پہلے میری بے گناہی ثابت کرو۔ جب زلیخا نے خود اقرار کیا کہ یوسف پاک ہیں تو بادشاہ نے انہیں آزاد کر کے ملک کا وزیر بنا دیا۔ جب قحط آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام ملک کا انتظام کیا۔ اسی دوران ان کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، لیکن انہوں نے انہیں نہ پہچانا۔ آپ نے ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کیا اور کہا، اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لانا۔ جب وہ دوبارہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر سے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ باقی بھائیوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ بعد میں جب وہ تیسری بار آئے تو حضرت یوسف نے اپنی حقیقت ظاہر کی۔ اور فرمایا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے۔ پھر آپ نے انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں بخش دے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اپنا کرتا بھیجا کہ وہ اس سے اپنی بینائی واپس پائیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا اپنی آنکھوں پر رکھا تو بینائی لوٹ آئی۔ پھر سب گھر والے مصر آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور تمام بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میرے رب نے سچ کر دکھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت، عدل اور صبر کے ساتھ گزاری۔ ان کی
کہانی صبر، پاکیزگی اور اللہ پر بھروسے کی بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سیدنا و مولانا محمد یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو پوچھتے ہیں۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد